الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ تو قرآن کریم کا ایک لفظ ٹو لفظ ترجمہ ہے. اللہ 27ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. علماء نے لِيَعْبُدُونَ عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح کی ہے لیعرفون سے، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. کس لیے؟ اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. معرفت کہتے ہیں پہچان. اس کو میں اور آسان کر کے سمجھاؤں، ابھی بات ذہن میں آئی. کسی کا نام کچھ ہوتا ہے لیکن آگے لکھا جاتا ہے عرف. کیا لکھا جاتا ہے؟ عرف. چنو میاں، عرف منو میاں، ایسے عرف ہوتے ہیں. یہ عرف معرفت سے ہے، پہچان ان کی اسی سے. نام بھلے ہی ان کا کوئی اور ہو لیکن پہچان اسی سے ہے. تو اللہ نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. مطلب اس آیت پاک کے اندر اللہ تعالیٰ انسانوں کی اور جنات کی پیدائش اور ان کی تخلیق کا مقصد بتا رہے ہیں. کیوں پیدا کیا اتنا بڑا کارخانہ؟ کسی نے کہا ہے نا، آدم نہ کھاتے گندم کا دانہ، پیدا نہ ہوتا یہ چلر خزانہ. تو یہ اتنا بڑا عالم کا کارخانہ ہے، نظام اتنا بڑا ہے. چھوٹا نظام ہے، انسانوں کی عقل دنگ رہ جائے. اتنا بڑا اللہ کا نظام کس لیے چلایا؟ سورج نکال رہے ہیں، پھر اس کو غروب بھی کر رہے ہیں. چاند نکل رہا ہے اپنی روشنی کے ساتھ میں، پھر وہ بھی کیا ہو جا رہا ہے؟ غائب ہو جا رہا ہے. ہواؤں کا نظام چل رہا ہے اتنا بڑا. بڑے بڑے پہاڑ ہم نے دیکھے. پہاڑوں کو دیکھو، دل کے اوپر وحشت طاری ہو جاتی ہے، دہشت آ جاتی ہے. اتنے بڑے بڑے پہاڑ. وہ ہم نہیں بامبے وغیرہ جاتے ہیں تو راستے میں پہاڑ لگتے ہیں، کھنڈالا، لوناوالا. تو ان پہاڑوں کو جالیوں سے ڈھکا ہوا ہے تاکہ کوئی پتھر نیچے نہ آئے. برسات کے موسم میں کوئی پتھر اگر چٹان نیچے گرتی ہے تو پورا روڈ کیا ہو گیا؟ جام ہو گیا، جام لگ گیا. یہاں تو کچھ نہیں. آپ سری نگر کے علاقوں میں جاؤ، کشمیر کے علاقوں کے اندر ایک ہی راستہ ہے، سنگل راستہ، اور بازو میں کھائی ہے پوری. کئی دنوں کا جام لگا ہوا ہے. کئی گھنٹے ٹرافک کھڑی ہوئی ہے. کیوں؟ تو آگے پہاڑ ڈھسل گیا
اور چٹان نیچے آ گئی، اب اس کو ہٹانے کے لیے کرن آئے گا، پھر اس کے آلات آئیں گے، اس کو ہٹایا جائے گا، اس کے بعد میں رستہ کھلے گا۔ وہ ہم عقل کنواں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، تو راستے میں ہمارے کنڑ کا 40 گاؤں کا گھاٹ لگتا ہے، بڑا گھاٹ ہے۔ پچھلے دنوں میں وہ پہاڑ ڈھسل گیا، روڈ کیا ہو گیا، بند ہو گئے، راستہ بند ہو گئے۔ تو پہاڑوں کو دیکھو تو دلوں کے اوپر ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، کالے پہاڑ، پتریلے پہاڑ۔ اللہ کہتے ہیں نا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت۔ تم نہیں دیکھتے اونٹ کو؟ اللہ پوچھ رہے افلا ينظرون الى الابل، تم نہیں دیکھتے اونٹ کو؟ کیف خلقت، ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا، کیسے بنایا۔ اونٹ بھی کیسا ہے دکھنے میں، بڑی عجیب مخلوق ہے نا اللہ کی، گردن لمبی اور اس کا منہ کیسے چھوٹا سا، اس کی کوہان نکلی ہوئی، دم چھوٹی سی۔ تو اللہ پوچھ رہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم نہیں دیکھتے ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور نہیں دیکھتے تم نے ہم نے آسمان کو کیسے اٹھایا، کیسے بلند کیا۔ کسی کے سر کو لگتا ہے آسمان، چوکٹیں سر کو لگ رہی ہے، چھت سر کو لگ رہا ہے، پتھر ہے تو وہ پتھرے سر کے اوپر لگ رہے، ٹین سر کے اوپر لگ رہا ہے، سجے سر کو لگ رہے۔ اللہ کہہ رہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، تم نہیں دیکھتے ہم نے آسمان کو کیسے بلند کیا۔ اور پھر کہتے ہیں وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ہم نے انہیں کیسے گاڑ دیا، کیسے نصب کیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ زمین کے اوپر بطور کیل کے اللہ پاک نے گاڑے ہوئے، یہ کیل ٹھوکے ہوئے ہیں زمین کے اوپر۔ کیا ہے؟ کیل ہے، یہ کیل، ہماری زبان میں اس کو بولتے کھلے، کیا بولتے؟ کھلے۔ تو اللہ کی طرف سے زمین کے اوپر بطور کیل کے ہیں، وہ گاڑا ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو نہیں دیکھتے ہم نے اسے کیسے بچھایا، کیسے برابر کیا ہوا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہل رہی تھی، ڈل رہی تھی، اس کے اوپر ٹھہرنا مشکل تھا، تو اللہ نے اس کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ اب تو دھیرے 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 یہ پہاڑ کیا ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے، کٹ رہے، وہ قیامت کے قریب لے کر جا رہے ہیں نا ہم لوگ اس کو، تاکہ قیامت آنے میں کیا ہو، آسانی ہو۔ وہ نہیں آپریشن کرنے سے پہلے فٹنس پورا ٹیسٹ کیا جاتا، بی پی کیسی ہے، شوگر کیسا ہے، اور ہارٹ بیٹ کیسا ہے، پورا فٹنس چیک کیا گیا۔ اس کے بعد میں آپریشن تھیٹر میں ان کو لے کر جاؤ تاکہ آپریشن کرنے میں کیا ہو، آپریٹ کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ نے زمین کو تو مضبوط کیا ہوا تھا، لیکن ہم انسان اس کو پہاڑوں کو کیا کر رہے ہیں، کاٹ رہے، ختم کر رہے، تاکہ قیامت آنے میں کیا ہو، آسانی ہو۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، تو میں عرض کر رہا تھا اتنا بڑا جو نظام، سمندروں کا نظام، درختوں کا نظام، پتھروں کا نظام، بارش کا نظام، کس کے لیے ہے یہ سب کچھ، کس کے لیے؟ بولو نا، ہوا بند ہو جائے کس کو نقصان ہوگا؟ انسانوں کو، جناتوں کو۔ بارش بند ہو جائے کس کو نقصان ہے؟ انسانوں کو نقصان ہے۔ پانی کم کیا گر گیا، لوگ پریشان ہو جاتے، لوگ خودکشیاں کرتے، کسان آتم ہتیا کرتا ہے۔ کیوں؟ تو کیا ہوا بھائی، کھیتی میں نقصان ہو گیا، بیج جل گیا، بیج خراب ہو گیا، فصل نہیں آئی،
اتنا بڑا نظام. اللہ کے نبی نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا نا، ان الدنیا خلقت لکم، دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا، دنیا کا نظام تمہارے لیے سجایا گیا. تو پیدائش کا مقصد اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کا تعارف انسانوں کو ہو، جناتوں کو ہو، جانوروں کو نہیں. جانور اس کے مکلف نہیں، جبکہ جانور بھی اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو پہچانتے ہیں. یہ شجر اور حجر بھی اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو پہچانتے ہیں. یہ درخت، یہ پتیاں اور یہ سبزیاں. قرآن کریم کہتا ہے نا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن انسانوں تمہیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آئے گی. قرآن کریم کہہ رہا ہے تمہیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آئی. کوئل کی کوکو میں بھی اللہ کی تسبیح ہے، شیر کی دھاڑ میں بھی اللہ کی تسبیح ہے، سانپ کے پھنکار میں بھی اللہ کی تسبیح ہے، بچھو کے ڈنک میں بھی اللہ کی تسبیح ہے، اور چرندوں اور پرندوں اور درندوں کی آوازوں میں اور ان کی بولیوں میں اللہ کی تسبیح ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہاری عقل ان کی تسبیحات کو سمجھنے سے قاصر ہے، نہیں سمجھ سکتے تو. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ سارا نظام انسانوں کے لیے، اور انسانوں کو پیدا کیا کہ وہ اللہ کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے. آج ہم اپنے مقصد کو بھولے ہوئے ہیں. پیدائش کا مقصد ہمارا اپنا حال یہ ہے کہ کسی نے بڑا اچھا کہا ہے کہ زندگی برائے بندگی تھی، زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی تھا. زندگی کا مقصد کیا تھا بھائی؟ اللہ کی بندگی تھا. اللہ کی بندگی کب ہوگی؟ جب اللہ کو پہچانے گا. مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ کی یاد. یہ زندگی کا مقصد. مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ کی یاد. مقصد ہی بہت ہے ہماری اپنی زندگی کا. مقصد کیا ہے؟ ہم نے مقصد کس کو بنایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مقصد انسانوں کا ایک زمانہ آئے گا صرف پیٹ رہے گا. کیا رہے گا؟ پیٹ. بھوک لگی بھی برداشت نہیں ہوتی، چکر آ رہے. بعض لوگوں کے ہاتھ پیر تھر تھر کرتے، بھوک لگنے کے بعد برداشت نہیں ہوتا. تو ہم نے اپنا مقصد پیٹ بنایا ہوا ہے اس وقت میں، اور اکثریت لوگوں کا مسئلہ یہی ہے. بے روزگاری، بھوک مری، لوگوں نے اس کو مسائل بنایا ہوا ہے، اس کو بہت بڑا مسئلہ بنایا ہوا ہے. یہ مقصد کس کا بنتا ہے پتہ آپ کو؟ جو قومیں ڈھسلتی ہے نا نیچے، میں سادھارن الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو ہم سب کے سمجھ میں آئے. جو قومیں نیچے اترتی ہے، ترقی نہیں کرتی، جو قومیں زوال پذیر ہوتی ہے، زوال کا شکار ہو جاتی ہے، جن قوموں کا اب ان کے اپنے سامنے ان کا کوئی مقصد نہیں، فیوچر نہیں، کوئی مستقبل نہیں، کچھ نہیں، وہ قومیں. سمجھ میں آ رہا آپ کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ زوال شدہ قومیں جنہوں نے ہار مان لی،
کیا کر لیا؟ ہار مان لی کہ ہماری تو شکست ہو گئی بھائی، اب ہاتھ اٹھا لیا ہم نے، ہم تو ہار چکے، اب دوسروں کے ہاتھوں میں ہماری باغ دوڑ ہے، اب کوئی اور ہم پر آ کر حکمرانی کرے گا، حکومت کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں زوال شدہ قومیں۔ زوال شدہ قومیں ہاتھ پیر سے ڈھیلی نہیں ہوتی، پہلے اس کے پہلے ہاتھ پیر ٹھنڈے نہیں ہوتے، اس کا پہلے کیا دماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پہلے کیا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہاں سے زوال شروع ہوتا ہے، کہاں سے؟ دماغ سے۔ مائنڈ اس کا شکست کو اور ہار کو قبول کر چکا۔ جب دماغ جو آرڈر کرنے والا ہے اور حکم دینے والا ہے جسم کے سارے اعضاء کو، جب اس نے ہی یہ تسلیم کر لیا کہ میں تو کیا ہو گیا بھائی، ہار چکا ہوں، اب بتاؤ اس کے ہاتھ پیر کام کریں گے؟ وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا؟ بولو نا۔ ایک آدمی کو کام کرنا نہیں ہوتا تو وہ بولتا ہے بعد میں کرے، کیوں؟ اس کا دماغ اس نے طے کر لیا کہ اپنے کو آج نہیں جانا ہے، چھٹی مارنا ہے، پھر وہ 100 بہانے بناتا ہے، میری طبیعت ناساز ہے اور تھوڑا سا مجھ کو اپنا انفیکشن ہو گیا، تھوڑا سا گلا خراب ہے، یہ ہے وہ ہے، 100 بہانے۔ لیکن اگر کسی کا دماغ اور وہ مینٹل، اس کا اپنا مائنڈ اسٹرانگ ہے تو وہ بیمار ہونے کے باوجود بھی کام کرتا ہے۔ وہ بولتا گل کے پڑے تو ایسے ہی پڑھنا پڑے گا، پھر ایسے ہی سونا پڑے گا، اس لیے اٹھو اور کچھ کام کرو۔ تو زوال شدہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ ہار مان لیتی، اور یہی ان کے زوال کی سب سے بڑی نشانی۔ اچھا، زوال شدہ قومیں اپنا حکمران اور اپنے اوپر حکومت کرنے والے دوسروں کو اپنے اندر سے نہیں، اپنے آپ کو نہیں، ان کے اندر سے اگر کوئی حکومت کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہے، کوئی ان کا لیڈر بھی کھڑا ہوتا ہے، کوئی ان کا ہمدرد اور غمخوار اور غمگسار بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو بھی تسلیم نہیں کرتی، اس کو بھی تسلیم نہیں کرتی۔ ایک میں آسان مثال کر کے بتاؤں، میرے پاس میں ایک اسکول کے پرنسپل آئے، وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب اپنے لوگوں نے انگلش اسکول نہیں کھولنا چاہیے۔ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ انگلش اسکول نہیں کھولنا چاہیے، اپنے لوگوں سے مراد مسلمانوں نے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ اپنی قوم کے لوگ، ہماری کمیونٹی کے لوگ اور مسلمان لوگ اگر کسی مسلمان کے اسکول میں اپنے بچے رجسٹر کرواتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، تو وہاں پر وہ ڈسپلین کو فالو نہیں کرتے، ڈسپلین کو فالو نہیں کرتے، وقت کی پابندی نہیں کریں گے، حاضری کی پابندی نہیں کریں گے، چھٹیوں پہ چھٹیاں رہیں گے، ٹیوشن نہیں لگائیں گے، ہوم ورک نہیں کرائیں گے، اور اس کے اندر آپ جتنی چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں غیر ضروری، وہ ساری چیزیں کیا کر لو، ایڈ کرو۔ اگر اسکول کے پرنسپل کی طرف سے سختی ہوتی ہے، ٹیچر کلاس کی طرف سے کیا ہوتی ہے، کلاس ٹیچر کی طرف سے سختی ہوتی ہے، پنشمنٹ ہوتی ہے، تو پھر ہماری قوم اس اسکول کے اوپر چڑھ جاتی ہے۔ تم نے ہمارے بچے کو مارے کیسے، ہمارے بچے کو ڈانٹے کیسے، کیسے تمہاری ہمت کیسی ہو ہمارے اپنے بچے کو آرے تورے بولنی، تم ہوتے کون؟ اور اگر پھر اس کے اوپر کوئی اور ایکشن لیا جائے کہ آپ کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، آپ کی لینگویج کیسی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے اسکول کو کیا کر دوں گا بھائی، بند کروا دوں گا، تالا لگوا دوں گا، کیس کر دوں گا، اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، ختم۔ لیکن یہی معاملہ اگر زوال شدہ قوموں کا میں مائنڈ بتا رہا ہوں، جو قومیں اپنی ہار تسلیم کر لیتی ہے، وہ قوم میں اپنے میں سے کسی کو نہ ابھرنے دیتی ہے، نہ اقتدار کرنے دیتی ہے، نہ لیڈر بننے دیتی ہے، نہ کسی کو اپنا غمخوار قبول کرتی ہے، نہ غمگسار قبول کرتی ہے۔ اس کی اگر حمایت بھی کرے تو بولتے نہیں بھائی تمہاری حمایت کی ضرورت نہیں ہے ہمیں،
لیکن یہی معاملہ اگر غیروں کے اسکول میں ہو، مشنری اسکول جو رہے، عیسائی کے، کرسچن کے، ہمارے پاس میں نہیں وہ فادر کا اسکول، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، زیویئر، ایسے ہو۔ دوسرے ہمارے پاس میں اندرا گاندھی ہے، شو شاردا ہے، اور ابھی ایک نیا کھلا، کیا نام ہے اس کا، کیمبرج۔ غیروں وہاں پر ڈسپلین غیروں سے زیادہ فالو کریں گے۔ کیوں؟ اس قوم نے اپنی شکست اپنے ذہن کے اندر قبول کر لی، وہاں پر ڈسپلین فالو ہوگا۔ وہاں پر گاڑی آنے سے پہلے باپ بچے کی ہاتھ پکڑ کے، انگلی پکڑ کے نہیں، ہاتھ پکڑ کے بھاگ کے نہیں جانا بول کے اس نے، وہ روڈ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ راستے کے اوپر کھڑا ہوا، گاڑی کے انتظار میں۔ وہ بغیر منہ دھوئے کے، کیوں تو ہم وضو نہیں کرتے نا، اس لیے میں جان بوجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ صبح اٹھنے کے بعد میں ہم منہ دھوتے، وضو نہیں کرتے۔ کاش کہ کتنا اچھا ہو کہ ہم یہ کہیں کہ صبح اٹھنے کے بعد میں میرا پہلا کام وضو کرنا ہے، لیکن ہم وضو کہاں کرتے؟ وضو صرف ہم کس کے وقت میں کرتے؟ نماز کے وقت۔ بچوں سے کہو کہ بیٹا منہ دھو نہیں، وضو کر کے آؤ۔ کیا کر کے آؤ؟ اپن بولتے منہ دھو گیا۔ یہی حال غیروں کا اگر اسکول ہو، وہاں پر اگر کوئی ڈسپلین فالو کرنے کے لیے کہے تو بالکل الٹ۔ وہاں پر اگر پیرنٹس میٹنگ ہو تو ہماری اپنی مسز بھی، مسٹر بھی، دونوں بھی ساتھ میں۔ کیسے؟ دونوں بھی ساتھ میں۔ لیکن وہی معاملہ اگر پیرنٹس میٹنگ کا ہمارا اپنا کسی مسلم ادارہ ہو، کوئی مسلم تنظیم ہو، ان کے پاس میں پیرنٹس میٹنگ، دیکھو پورا ہال آپ کو خالی نظر آئے گا، ٹیچرز کو بٹانا پڑتا، بچوں کو پیرنٹس بنا کر، ٹیچرز کو بٹاؤ وہاں پر۔ لیکن اگر دوسرے اسکولوں میں ہو پیرنٹس کی میٹنگ تو ہمارا اپنا مسلم کپل سب سے پہلے وہاں پر پیرنٹس کے ہال کے اندر، میٹنگ ہال کے اندر پہلے نمبر کی کرسی پر ملے گا۔ سر بچوں پہ خیال رکھو، وہ تو ان کو تو رکھنا ہے نا، ان کے دماغ میں تمہارے خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بولنے کی، ان کے تو کس میں ہو؟ دماغ میں ہے۔ وہ زوال شدہ قومیں میں بتا رہا ہوں، ذہنی طور سے ڈیمیج، پہلے ہی کمزور، ذہنی طور سے کیا ہے؟ کمزور۔ اچھا، میں ایک جملہ جو اتنا بڑا میں پس منظر کھینچ رہا ہوں، جن قوموں نے اپنی حالت ایسے بنا لی کہ انہوں نے اپنی ہار خود تسلیم کر لی، ان کا مقصد کیا بنتا ہے میں آپ کو بتاؤں کیا مقصد ہے ان کا۔ جو قومیں زوال شدہ ہوتی ہیں وہ قومیں سب سے پہلے اپنے پیٹ کی فکر میں لگ جاتی ہیں۔ کس کی فکر میں؟ پیٹ کی فکر۔ ان کا مقصد ختم ہو گیا۔ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کی بلندی، اللہ کے نام کو پورے عالم میں چپے چپے میں پہنچانا، یہ انسانوں کی زندگی کا مقصد ہے۔ مقصد مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کی بلندی۔ اس کے لیے صحابہ کے لیے نہ سمندر آڑ بنا، نہ ہوائیں آڑ بنی، نہ بڑے بڑے دلوں کے اوپر دہشت طاری کرنے والے پہاڑ راستے میں روک بنے، کچھ نہیں آیا۔ یہ ساری چیزیں آئی، صحابہ نے سب کو سائڈ میں کیا ہوا تھا۔ طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور محمود غزنوی، پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے بہادر آئے، وہ ہمارے پاس میں بھی چڑھ رہا ہے، وہ ارطغرل، وہ خلافت عثمانیہ جو ابھی ابھی ختم ہوئی ماضی قریب میں، وہ عثمان۔ ان قوموں نے پیٹ کو اپنا مقصد نہیں بنایا تھا۔ اچھا، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کی بلندی ایسے ہی نہیں ہوتی، اس کے لیے چیلنجز ہے۔ ہمارے پاس میں تو بہت آسان کام ہو گیا نا، چلہ لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، 3 دن لگاؤ، مسجد وار جماعت میں بیٹھو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم برداشت کر سکتے،
ورنہ اعلاء کلمتullah کے لیے کیا کیا قربانیاں ہیں اور کتنا سیکریفائس ہے، میں اور آپ اگر اس کو بیان کیا جائے ہمارے سامنے تو ہم اس کے متحمل ہے ہی نہیں، ہم اس کو قبول ہی کریں گے نہیں، ابھی کہیں گے کیا ہو رہا ہے یہ۔ کل ہمارے اپنے گیورائی کے اندر ایک مول صاحب آئے تھے، مفتی احمد اللہ غوری صاحب دامت برکاتہ، شاید آپ میں سے کوئی آیا ہو وہاں پر۔ کتنے لوگ پہنچے تھے بھائی؟ انہوں نے کہا کہ پہلے اللہ والوں کے جو بیانات ہوا کرتے تھے وہ زہد کے بارے میں، قناعت کے بارے میں، اللہ کا قرب جلدی کیسے حاصل کیا جائے اس کے بارے میں، لیکن وہ کہنے لگے اب کے اللہ والے اور اب کے علماء وہ بڑے بڑے موضوعات جو تھے، اللہ کے قریب پہنچنے کی جو سیڑھیاں جو تھی، جو درجات جو تھے، اس کو حاصل کرنے کی جو چیزیں تھی اس کو چھوڑ کر اب آ گئے غیبت پر، شغلیوں پر، بدنگاہی پر، زناکاری پر، شراب گناہوں پر آ گئے۔ پہلے کے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہوتے، اب کے بیانات میں کیا ہوگا بھی؟ کیوں؟ تو ان کے سامنے مجمع ایسا ہے کہ وہ بڑی بڑی باتوں کو ہضم کریں گے نہیں، کیوں؟ تو مریض وہی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے۔ تو اعلاء کلمت اللہ، اس کے لیے گھوڑے اور تیر اور تلوار اور شمشیریں اور بڑے بڑے دشمنوں کا مقابلہ کرنا اور بڑے بڑے بہادروں کو پست کرنا، اور بس اپنے سامنے کون ہے یہ نہیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا، نہ اپنی بیوی کی خبر، نہ بچوں کی خبر، نہ رشتہ داروں کی خبر، اپنی بیوی اپنے بچوں کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا اور ان کو اسی مقصد کے اوپر ڈالنا، ان کا مقصد بھی اپنا مقصد بنانا اور اللہ کے کلمے کی بلندی بنانا، یہ چیزیں تھی۔ اب اگر ہمارے سامنے آیا تو کیا ہوگا؟ میرا آپ کا حال تو پتہ ہی نہیں، ہم کو تو چلہ دینا جان پہ آتا، ہم کو تو 4 مہینے دینا کیا ہوتا بھائی؟ جان پہ آتا ہے نا۔ پہلے تو جب اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے لوگ روانہ ہوتے تو اپنی بیویوں سے فی امان اللہ کہتے اور کہتے بھائی میرے حقوق کیا کر دو بھائی، آپ معاف کر دو، میرے حقوق کیا کر دو، معاف کر دو، پتہ نہیں واپس بھی لوٹوں گا کہ نہیں لوٹوں گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو گئے، مہمان رسول ہے، میزبان رسول ہے، یہ مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں گئے ہیں تو اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے اوپر جا کر ٹھہری ہے اور وہاں پر جا کر بیٹھی ہے، میزبان رسول، بوڑھے ہو گئے تھے، بوڑھے، اور بڑھاپے کی حالت میں یہ جنگ کے اوپر روانہ ہے، اور اس جنگ کا سپہ سالار اور لشکر کا امیر یزید ابن معاویہ ہے۔ کون ہے؟ راستے میں ان کا انتقال ہو رہا ہے تو یزید ابن معاویہ کو بلایا اور کہنے لگے میری نعش کو یہیں دفن نہیں کرنا بلکہ تم جہاں تک لے کر چل سکو چلتے رہنا، سمندر کے حوالے نہیں کرنا۔ جس کے حوالے نہیں کرنا، سمندروں کے حوالے نہیں کرنا، میرا جنازہ بھی اللہ کے راستے میں چلتا رہے، میرا جنازہ بھی اللہ کے راستے میں چلتا رہے۔ ایک جگہ پر جانے کے بعد میں انہوں نے ایک فصیل کے اوپر، فصیل کے پاس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے نعش کو دفن کیا۔ صحابہ ان کے جنازے بھی چلے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تو اتنے موٹے تھے، وہ تخت کے اوپر بیٹھے، چارپائی کے اوپر بیٹھے تو ان کا گوشت لٹکتا سائٹ میں، کیا ہوتا؟ ان کا گوشت بھی سائٹ میں لٹکتا۔ تو وہ بھی اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے نکلے۔ تو ان سے کسی نے کہا ارے اب تو معذور ہے، آپ اتنے بھاری جسم کے ہیں، آپ تو چل بھی نہیں سکتے، پھر کیوں نہیں کر رہے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کا حکم ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم نکلو اللہ کے راستے میں چاہے تم ہلکے ہو کہ بھاری ہو۔ اس کا مطلب موٹے اور تازے کا نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ چاہے تمہاری استطاعت ہو کہ نہ ہو، تم فقر و فاقے میں ہو یا پھر مالداری میں ہو، تمہارے پاس میں پیسہ ہو یا نہ ہو، یہ نہیں تھا،
کہ موٹے ہو تو بھی نکلنا اور دبلے ہو تو نہیں نکلنا. نہیں, انہوں نے اپنے اوپر اس آیت کو کیا کر لیا بھائی, فٹ کر لیے کہ نہیں اللہ کا حکم ہے تم ہلکے ہو یا بھاری ہو اللہ کے راستے میں نکلو. اگر میں نہیں گیا تو میں اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کرنے والوں میں شمار ہوں گا. مقصد تھا. اور زوال شدہ قومیں پیٹ کی فکر کرتی ہے, پیٹ کی. دماغ سے ہم نے ہار تسلیم کر لی, ہم نے ہمارا مائنڈ بنا لیے کہ اب ہمارے اوپر حکومت کوئی اور کرے گا. بھائیو, اس ذہنی غلامی سے اپنے آپ کو باہر نکالو. اس ذہنی غلامی سے اپنے آپ کو باہر نکالو. 75واں یوم آزادی آنے والا ہے, بس آ گئے آپ. اللہ کے لیے ہمارا اپنا ملک آزاد ہو گیا تھا نا 15 اگست کو. ارے ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ معلوم ہے کہ سب کو. ہر گھر ترنگا چڑھ رہا نا, اپنا مشن برابر چلے دو اس کو. تو اس موقع کے اوپر ہم اپنے آپ کو غلامی, ذہنی غلامی سے باہر نکال کر اپنے آپ کو آزاد ذہن بناؤ. کون سی ذہنیت؟ آزاد ذہنیت, کہ ہمارے اوپر حکومت کوئی اور نہیں کر سکتا. ہماری ماؤں نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہوا ہے. کیسے پیدا کیا ہوا ہے؟ بولو نا, آزاد پیدا ہے نا. پہلے دور میں ماں بھی باندھی رہتی تھی, اس کے بچے بھی غلام رہتے تھے پیدا ہونے والے. جس وقت میں باندیوں کا, غلاموں کا دور تھا نا, تو اس وقت میں بچے بھی کیسے پیدا ہوتے تھے؟ غلام. یہ غلام کا بیٹا ہے, غلام. لیکن ہماری ماؤں نے الحمدللہ ہمیں کیسے پیدا کیا؟ بولو نا, آزاد پیدا ہوئے نا. ہم آزاد ملک میں پیدا ہوئے, آزاد زمین کے اوپر ہے. پھر ہمارا اپنا ذہن غلام کیوں؟ ہم ڈرے کیوں؟ ہم ہچکے کیوں اور بچکے کیوں؟ ہمارے اپنے سامنے ہم ہمارے مقصد کو رکھے. ہمارا مقصد اس دنیا کے اندر آنے کا اللہ کی پہچان ہے اور اللہ کے تعارف کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا ہے. اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک ایک گھر کے اندر اور چپے چپے کے اندر اللہ کا کلمہ کیا ہو کر رہے گا بھائی؟ بلند ہو کر رہے گا. ایک ایک کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا جس میں اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہے. اس مشن کے اندر میرا آپ کا حصہ لگ جائے, میری آپ کی سعادت ہے, میری آپ کی خوش بختی ہے. ہمارے اپنے چہرے تو ایسے پسمردہ ہو گئے, ہمارے اپنے ذہن تو ایسے غلامی والے ہو گئے کہ بس اب ختم ہو گیا, بس ختم ہو گیا. نہیں 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 نہیں, ایسے نہیں ختم ہوتا ہے. اللہ کے نبی کو اس ملک سے ایمان کی خوشبو آئی ہے. کس کی خوشبو آئی؟ بولو نا, بولنے کو بھی ڈرتے تو. ایمان کی خوشبو آئی ہے اللہ کے نبی کو اس ملک سے. ٹھنڈی ہوائیں آئی ہے. علامہ اقبال نے نہیں کہا سارے جہاں سے اچھا میں؟ تو یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں چلی ہے. اس ملک کی قسمت میں اسلام ہے, اسلام. اس ملک کی قسمت میں مسلمان ہیں. میرے آپ کے باوا کون ہے؟ پہلے باوا, ابا. بولو نا, ارے بولو نا, کون ہے تو؟ آدم علیہ السلام, جو ساری کائنات کے انسانوں کی کون ہے؟ بولو, ابا. لوگ ان کو بولتے باوا آدم. سب سے پہلا انسان اگر کس زمین کے اوپر آیا ہے تو وہ ہندوستان ہے. وہ اکھنڈ بھارت میں جب پہلے آتا تھا سری لنکا, اب تو اس کو بھی شمار نہیں کرتے اکھنڈ بھارت میں, سری لنکا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہاں پر بھیجا, سری لنکا میں. بڑے بڑے اہل اللہ جن کو اللہ پاک نے دور رس نگاہیں, دور اندیشی, بصیرت اور فراست عطا فرمائی تھی, انہوں نے اپنی زبانوں سے یہ جملے کہہ کر اپنے آپ کو دنیا سے رخصت کروایا ہے کہ اس ملک کی قسمت میں اللہ پاک نے کیا رکھا ہوا ہے؟ ایمان کو, اسلام کو رکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث نہیں سنی ہم نے؟ خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام. جو جہالت میں جتنا بہترین رہے گا اور زبردست رہے گا اتنا ہی اسلام میں کیا رہے گا؟ بہترین اور
زبردست رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہالت میں کیسے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے کیا بنا رہے بھائی؟ منصوبے بنا رہے، اور قتل کرنے کے لیے بس نکل بھی پڑے۔ راستے میں اللہ پاک نے ہدایت کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ تو اسلام میں آنے کے بعد میں کیا ہوا؟ پہلی آزاد اذان مکہ کے چھت کے اوپر کھڑے ہو کر بلال حبشی رضی اللہ عنہ اپنی زبان مبارک سے دے رہے، عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد پہلی آزاد اذان، میں کہہ رہا ہوں پہلی اذان جو مکہ کے چھت کے اوپر کھڑے ہو کر دی جا رہی ہے، وہ عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد میں ہم کیوں مایوس ہو جاتے؟ جو جہالت میں سخت رہیں گے کیا وہ مسلمان ہو کر سخت نہیں ہو سکتے؟ ارے بولو نا، وہ بابری مسجد جنہوں نے شہید کیے تھے، ان کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم پہلی کدال مارنے والا میں ہوں، لیکن میں توبہ کر چکا ہوں، مسلمان بن چکا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں، اب میری نیت اور میرا ارادہ یہ ہے کہ اللہ مجھے موت نہ دے اس وقت تک جب تک میں 100 مسجدوں کو نہ بناؤں۔ خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، جو جہالت میں سخت رہے گا اسلام کی حالت میں بھی کیا رہے گا بھائی؟ سخت رہے گا۔ صرف اس کو کیا کرنا ہے بھائی؟ ٹرن دینا ہے نا۔ کیا کرنا ہے؟ ٹرن دینا ہے۔ ایک واقعہ سناؤں، بات مکمل کروں۔ دنیا کا نظام 40 قطب ابدال کے اوپر چلتا ہے۔ کتنے؟ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ میری امت میں برابر 40 ابدال رہیں گے، ان کی وجہ سے یہ نظام دنیا کا برابر چلتا ہے۔ کوئی اگر ایک فوت ہو جاتا ہے، دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے فوراً۔ ہوا ایسا کہ ایک ابدال کا انتقال ہوا، ایک ابدال کا انتقال ہوا۔ ایک اللہ والے کے دل کے اوپر اللہ پاک نے القاء فرمایا، اور دل کے اوپر ایک بات کھولی کہ فلاں جگہ پر ایک پنڈت ہے، اس کو جا کر کیا کرو بھائی؟ تم ایمان کی، اسلام کی دعوت دو۔ اللہ والے گئے، ان سے بات کی، کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ وہ پنڈت کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گئے۔ ان کو اجازت بھی دی، خلافت بھی دی اللہ والے نے کہ میری طرف سے تم کو کلمہ پڑھتے ہی کیا بھائی؟ جبکہ حال یہ ہے خلافت کا کہ 30 سال 35 سال 10 سال 6 سال 5 سال اس کے لیے باضابطہ اللہ والوں کے پاس میں ایڑیاں رگڑنا پڑتی ہے، اور ناک گھسنا پڑتی ہے، جوتیاں سیدھی کرنا پڑتی ہے، تب جا کر کیا ملتی ہے؟ خلافت ملتی ہے، نسبت ملتی ہے، نسبت حاصل ہوتی ہے تربیت ہونے کے بعد میں۔ یہ پنڈت کلمہ پڑھے اور کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے، اور فوراً ان کو کیا مل گئی؟ بہت سے لوگ ہمارے اپنے ہندو برادران میں ایسے ہوتے کہ وہ پہلے سے ہی تپسیا میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، نفس کے خلاف کام، نفس کے اوپر بوجھ، پہاڑوں میں، غاروں میں، سرنگوں میں، جنگلوں میں، اور پتہ نہیں بیابانوں کے اندر، اور لوگوں میں بھی رہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بالکل کس میں ڈالا ہوا ہے؟ مشقت میں ڈالا ہوا ہے۔ تو وہ ریاضت اتنی ہوتی ہے کہ صرف کس کی کمی ہوتی ہے؟ ایمان کی کمی ہوتی ہے۔ وہ پنڈت کا حال ویسے ہی تھا، ایمان کی کمی، جیسے ہی مسلمان ہوئے خلافت ملی، اور جو ابدال کا انتقال ہوا تھا اللہ پاک نے ان کی جگہ پر ان کو ابدال بھی بنا دیے۔ کیا بنا دیے؟ بولو نا، کیا بنا دیے؟ ابدال، جس کی وجہ سے دنیا کا نظام اللہ پاک چلاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت میں مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے اللہ پاک دنیا کا نظام چلائے اور کسی کو ابدال بنائے۔ مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے اتنے مجاہدات ہو اور جو اس قابل ہو کہ اس کو کیا بنایا جائے؟ ابدال بنایا جائے۔ تو اللہ پاک کا غیبی نظام کہ اللہ پاک نے ایک ہندو کو کلمے کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور اس کی ریاضت کی بدولت ان کو کیا بنایا؟ ابدال بنا کر اللہ پاک نے یہ مقام عطا فرمایا۔ بھائیو، ذہنی غلامی سے باہر آؤ، مایوسی سے باہر آؤ، اپنے آپ کو اپنی شکست تسلیم کرنے سے باہر آؤ۔ ابھی ہم ہارے نہیں، ابھی ہم ہارے نہیں۔ ہم تو وہ ہیں موت کے وقت میں بھی ہنستے ہنستے کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ تو وہ مارنے والا دیکھ رہا ہے کہ یہ مر رہا ہے اور شہید ہو رہا ہے، تکلیف میں ہے، لیکن تکلیف کی وجہ سے اس کا منہ نہیں بن رہا ہے، بلکہ یہ کیا کر رہا ہے؟ مسکرا رہا ہے اور ہنس رہا ہے،
اور مرتے وقت میں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. یہ کیا بات؟ تو کسی نے اس کو سمجھایا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے اللہ کے راستے میں کوئی شہید ہوتا ہے سیدھا کہا جاتا ہے جنت بھی جاتا ہے، تو اس کو وہ ٹھکانہ سمجھ میں آ گیا، اس لیے کہہ رہا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. وہ کہنے لگا مجھے بھی یہی کامیابی چاہیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.